ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے درویش گزرے ہیں۔ انہی کے صحبت یافتہ سلطان محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا۔ سلطان محمود غزنوی کسی کام کے لیے ایک مرتبہ خرقان گئے تو وہاں پر انہیں ابو الحسن خرقانی کے بارے میں بتایا گیا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ پھر اس خیال سے اس ملاقات کو ترک کیا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں، اس طرح شیخ کے دربار میں جانا یہ سوء ادب ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو بالخصوص خصوصی طور پر اسی مقصد کے لیے آیا جائے اور شیخ کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ کافی عرصے کے بعد دوبارہ سلطان محمود غزنوی غزنی سے چل کر اسی مقصد کے لیے کہ شیخ کے ساتھ ملاقات کروں وہ خرقان گئے۔ وہاں جب پہنچے تو خانقاہ پر نہیں گئے، کہیں اور ٹھہر کر ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ میرا سلام جو ہے ابو الحسن خرقانی کو پہنچاؤ اور انہیں کہو کہ سلطان بادشاہ تمہارے ساتھ ملاقات چاہتا ہے اور ادب کا اس کے تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی خانقاہ سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے باہر آؤ۔ اور پھر قاصد کو کہا کہ اگر ابو الحسن خرقانی شیخ صاحب انکار کریں تو ان کے سامنے قرآن کی اس آیت کو پڑھنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قاصد گیا، خانقاہ میں پہنچا، اسی طرح ابو الحسن خرقانی کو سلام کیا، جواب ملا اور پھر وہی قصد وہی پیغام بادشاہ کا بتایا۔ اس پر ابو الحسن خرقانی نے اس سے معذرت کی کہ ہم اس طرح جو ہے نا بادشاہ کا استقبال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ پھر قاصد نے بادشاہ کے اس پیغام کے مطابق وہ آیت پڑھ کر سنائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے اس قاصد کو کہا کہ بادشاہ کو جا کر کہنا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معذور سمجھے کہ میں ابھی تک اطیع اللہ میں مستغرق ہوں، صحیح طرح میں نے اطاعت رسول کا حق بھی ادا نہیں کیا، اس معاملے میں میں بھی شرمندہ ہوں۔ ایسی صورتحال میں بھلا میں اولو الامر کی طرف کیسے جو ہے نا متوجہ ہو سکتا ہوں؟ تو قاصد گیا، اس نے سلطان کو سارا ماجرا سنایا۔ سلطان رو پڑے اور اس نے کہا کہ بے شک یہ واقعی اللہ کے نیک بندے اور درویش ہیں، اس سے کسی بھی طرح ملاقات کرنی چاہیے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے یہ ترکیب نکالی کہ اپنا لباس اتار کر ایاز کو زیب تن کیا اور ایاز کا لباس جو غلاموں والا تھا وہ خود پہنا اور 10 ایسی کنیزوں کو جو ہے نا غلاموں کے لباس میں ملبوس کر کے اس انداز سے آپ خانقاہ میں داخل ہوئے۔ سلام کیا، ابو الحسن خرقانی نے سلام کا جواب دیا، لیکن آپ نے سلطان محمود غزنوی جو ایاز کے لباس میں غلام کی شکل صورت میں جو لباس میں موجود تھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، جبکہ جو ایاز بادشاہی لباس اور پوشاک میں تھے آپ اس کی طرف ملتفت ہوئے۔ جب یہ ماجرا سلطان محمود غزنوی نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ فقر کے جال کی کیا یہی کائنات ہے کہ بادشاہ کو اس طرح نظر انداز کیا جائے؟ ابو الحسن خرقانی نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بے شک فقر کے جال کی یہی کائنات ہے، مگر تمہارا مشار الیہ اس جال میں جو ہے گرفتار نہیں ہوا، بلکہ تم خود سامنے سے آ کر اس جال میں گرفتار ہوئے ہو۔ جب یہ بات سلطان محمود غزنوی نے سنی تو ادباً مؤدبانہ جو ہے نا خدمت پیش کی اور ادب کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے نصیحت لینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے بایزید بستامی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بایزید بستامی نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ظلم و ستم سے محفوظ رہا۔ جب یہ بات سلطان محمود غزنوی نے سنی تو کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کیا بایزید بستامی کا مقام اور شان حضور سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حضور کو ابو لہب ابو جہل نے بھی دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ اے سلطان، ادب کو خاطر ملحوظ رکھو، کسی بھی طرح اپنی بساط سے بڑھ کر سوال نہیں کرو۔ تم شاید اس بارے میں نہیں جانتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صحابہ ہی نہیں دیکھا تھا، ان کافروں نے حقیقی معنی میں حضور کو نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے وہ قرآن کی آیت نہیں سنی؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کفار اصل میں تجھے دیکھ تو رہے ہیں لیکن تیری حقیقت کو نہیں دیکھ رہے، اسی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے صرف صحابہ نے حضور کو حقیقی معنی میں دیکھا تھا، کفار نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ بات سنی تو آپ کی عقیدت، سلطان محمود غزنوی کی عقیدت اور بڑھ گئی اور آپ نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔
تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے کہ میں صبح شام یہ دعا کرتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ یا اللہ تمام مسلمانوں مومنوں کو اور تمام مومن عورتوں کو معاف کرو۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو عام دعا ہے، میرے لیے کوئی خاص دعا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ محمود تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اجازت مانگی دوبارہ جانے کے لیے۔ آپ نے جو ہے کچھ تحائف پیش کیے، کچھ جو ہے اشرفیوں کا ایک توڑا پیش کیا سلطان محمود غزنوی نے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو ابو الحسن خرقانی نے اپنے کسی مرید کو کہا، فقیر کو، خادم کو کہا کہ روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ ایک روٹی لے کر آیا اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو کہا کہ اس روٹی سے کچھ کھا لیں۔ اب ادباً عقیدتاً سلطان محمود غزنوی نے اس روٹی کا ایک ٹکڑا نوالا، لقمہ توڑا اور اس کو منہ میں ڈالا، لیکن وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ آپ نے کافی زور لگایا لیکن صحیح معنی میں اس کو چبا نہ سکے، تھوڑا بہت چبا لیا لیکن حلق میں جا کے پھنس گئی۔ تو کہا کہ کیا اس کا لقمہ تیرے حلق میں پھنس چکا ہے؟ تو بادشاہ نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں میرے حلق میں پھنس چکا ہے۔ کہا کہ ہماری روٹی تمہارے حلق میں پھنس گئی ہے تو اسی طرح تیرا یہ جو اشرفیوں کا توڑا ہے یہ بھی ہمارے حلق سے نہیں نکلے گا، ہم اس کو ترک کر چکے ہیں، ہمارے سامنے اس کو اٹھا لو۔ اور اس طرح پھر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جب واپس ہوئے تو آپ نے دعائیں لیں اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ سلطان محمود غزنوی کو دیا، اور کہتے ہیں یہی وہ خرقہ پہن کر آپ نے سومناتھ کے مندر کو فتح کیا تھا، کہ جب ہندوستان پر حملہ کیا تو سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی کوشش کرنے کے بعد یہ فتح نہیں ہوا۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کا جو خرقہ تھا آپ نے وہ پیش کیا، اور اس خرقے کو پیش کر اللہ سے دعا کی تو فوراً جو ہے سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں جو کس قدر بادشاہی سے بے نیاز ہوتے ہیں، بڑائی سے بے نیاز ہوتے ہیں، اس قدر ان میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب سلطان محمود غزنوی جب دعائیں لے کر واپس ہونے لگا، جب اٹھا تو اس وقت ابو الحسن خرقانی ان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور ان کے ساتھ ملے، اور باہر آ کر آپ نے سلطان محمود غزنوی کو چھوڑا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سوال کیا کہ یا حضرت جب میں آیا تھا تو آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، اب جب میں واپس جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں اور مجھے باہر چھوڑنے آئے ہیں۔ تو ابو الحسن خرقانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب تم آئے تھے تو بادشاہانہ انداز کے ساتھ آئے تھے، تم بادشاہی کے غرور میں مست تھے، لیکن اب جب تم جا رہے ہو تو عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر جا رہے ہو، اسی لیے فقیروں کو، صوفیہ کو عاجزی پسند ہے، بادشاہی پسند نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور وہ بے نیاز ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگوں کے سامنے کبھی جھکتے نہیں، مروت اور مداورت ان کے اندر نہیں ہوتی، خوشامد ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے وہ بندے جن کو خدا نے بادشاہی دی، اگرچہ ان کے اندر انا ہو، بادشاہی کے اندر مست ہوں، وہ بھی اگر صوفیہ کے پاس آ جائیں تو ان کے اندر بھی عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، جتنے بھی سلاطین گزرے ہیں، جن کو بھی نیک اولیاء کی صحبت ملی، ان کے اندر اللہ نے وہ عاجزی رکھی اور ان سے اللہ نے بہت سارا کام لیا۔ تو آپ دیکھیں گے سلطان محمود غزنوی کا انصاف، آپ کا عدل، آپ کی عاجزی، انکساری، یہ سب اسی برکت سے ہے کہ آپ نے شیخ کامل ابو الحسن خرقانی کی صحبت کو اختیار کیا، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نے عاجزی اور انکساری اور صوفیہ کے وہ گن سیکھ لیے تھے، کہ اس کے بعد اللہ نے محمود غزنوی کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ان صوفیہ کے صحبت اور برکت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی سچی پکی نسبت، غلامی، صحبت نصیب۔